تو کہتے ہیں یہ جو کثرت کا نظام ہے تمہاری دنیا میں، دل اس کثرت کے نظام کو توڑ کر حقیقت واحدہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کثرت کا نظام ہے، یہ رنگ اچھا لگا، وہ خوشبو اچھی لگی، یہ نور اچھا لگا، یہاں کی تاریکی بڑی اچھی ہے، یہ سب کثرت ہی تو ہے۔ عارف باللہ اس کثرت کو وحدت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سب اللہ کی جانب سے۔ یہ جو عارف باللہ کو وحدت حقیقی کی رہنمائی کی طرف رہنمائی اور معرفت نصیب ہوتی ہے نا، اس مقام پہ پہنچ کے سالک تمکین اختیار کرتا ہے۔ ان تصب کا حسنۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی حیات طیبہ میں کچھ اچھے دن آ جائیں تسؤہم، تو ان منافقوں کو بڑا دکھ پہنچتا ہے کہ امن سے کیوں رہ رہے ہیں، اور اگر آپ کی حیات طیبہ میں کچھ آزمائش کے دن آ جائیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتا ہے سورہ نساء میں قل کل من عند اللہ، ان سے کہ یہ دونوں چیزیں، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھے دن ہیں یا برے دن ہیں۔ جب سالک اپنے مقام پر جم جائے تو پھر اس کے لیے مدح اور قدح دونوں برابر ہو جاتی ہیں، لوگوں کی گالیاں اور تعریف دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ کانٹا چبھنے پہ اور پھول کی خوشبو پہ دونوں میں اپنے حدود میں رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ان منافقوں کو کیا ہو گیا ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتے۔ تو اس لیے دل کی آنکھ کثرت کے نظام کو حقیقت واحدہ سے جوڑتی ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ موت کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے زندگی بھی موت ہے اور موت بھی زندگی ہے۔ ایک ذرا سی بات یہاں سے جہنم میں گرا دیتی ہے، ذرا سا پھسلنا اس مقام پہ ہوتا ہے سالک کا۔ ایک کہتا ہے کہ وجود کی وحدت ہے اور مظاہر مختلف ہیں، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ جتنا موجود ہے یہی وجود ہے، بالکل غلط کہتا ہے۔ کہتا ہے جتنی موجودات ہیں سب کی سب لائق پرستش ہیں۔ یہ نور نے یہاں ظہور فرمایا، لہذا اسے سجدہ کر لو۔ یہ بیل اگ رہی ہے اور اس کا کوئی جڑ نہیں ہے، کیا بات ہے، عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتی کہ پودا بغیر جڑ کے اگ جائے۔ وہ کہتا ہے اسے بھی سجدہ کر لو۔ یہ موجودات کی جو کثرت ہے نا، اس کو اور حقیقی وجود کے درمیان فرق نہیں کر رہا، کہتا ہے ہر ایک کو سجدہ جائز ہے۔ یہی کفر ہے اور یہی شرک ہے اور یہی ڈبوتا۔ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آخری بزرگوں میں سے تھے، نے بہت حضرت رحمت اللہ علیہ کو پڑھا، جو بھی چیزیں میسر تھیں، مگر ایک جملہ جو انہوں نے فرمایا نا، سوچا کہ اگر حضرت کے متعلق کچھ نہ ہوتا تو یہ ایک جملہ ان کے عارف باللہ ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ یہ چشتی نظامی وحدت الوجود میں بہت آگے چلے، صابری بھی بہت آگے چلے گئے، بہت۔ حضرت سے کسی نے بات کی وحدت الوجود کی تو فرمایا اس بات میں نہ پڑنا، سالک کو سمجھایا اور کہا یہ قوم عاد و سمود جو تباہ ہوئی ہیں نا، یہ اسی وحدت الوجود کی وجہ سے عذاب آیا۔ اللہ توسا شریف میں
اتنی گہری بات کہی کہ کیا کہنے اس بات کی گہرائی کے، کہ مطلب یہ تھا کہ یہ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جتنی موجودات ہیں یہیں سے پاؤں پھسلتا ہے، سب کی سب اس وجود حقیقی کا حصہ ہیں، اور ان کی بھی عبادت کرو، یہ عبادت اسی کی عبادت ہے نہ، یہ کفر ہے والعیاذ باللہ۔ اور یہ کہ حقیقی وجود ایک ہی ہے، عبادت صرف اس کی ہے، اور یہ جو مظاہر تم دیکھتے ہو یہ عارف باللہ کو بتایا جاتا ہے کہ اسے دیکھو اور ہم تک پہنچو، اقرار کرو ہمارا وجود کا اثبات کرو، اور یہی دین ہے۔ اس کی تشریح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی کی ہے۔